بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایک مصمم حقیقت ہے کہ موت برحق ہے اور ہر زن نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زندگی کی تمام حقیقتوں میں محض موت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا موت سے مفر تو نہیں، مگر بحیثیت مسلمان ہم سب بہتر سے بہترین موت چاہتے ہیں، جس میں سب سے افضل شہادت ہے۔ مگر سجدے کے عالم میں موت بھی نہایت افضل ہے دوستو، اور پھر اگر یہ موت کعبہ میں سجدے کی حالت میں آئے تو اس سے افضل اور کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسا ہی آج مذکور اس شخص کے ساتھ ہوا۔ کعبہ شریف میں دوران نماز اس کی موت حالت سجدہ میں ہوئی، اور پھر جو ہوا وہ قابل دید تھا، جس نے آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دیا۔ موت ویسے تو سب کے لیے ایک پریشان کن بات بھی ہے، کیونکہ اس سے اگلا سفر یعنی سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کا گھر قبر ہے۔ یقیناً یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ ایسے لمحے میں انسان کو اپنی زندگی میں کیے گئے اعمال اور زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، کیونکہ آگے بارگاہ الہی میں یوم حشر بھی قائم ہونا ہے۔ یہ لمحہ آہو بقا، توبہ اور اپنی زندگی کے اعمال پر خلاصے کی گنتی کا بن جاتا ہے۔ اچھی، نیک اور ایسی موت جو اللہ کو پسند ہو ہمیں اس کے قریب کرتی ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ممکن ہو۔ نیک موت ہمیں زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک کے اندر عذاب سے زیادہ بشارتیں سنائی ہیں، اور ہمارا جنت کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، حالت سجدہ کی موت تو اور بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جب ہم براہ راست خدا کے روبرو ہوتے ہیں، اور اس لمحے ہماری تمام دعائیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے دوران نماز اس شخص کو حالت سجدہ میں نزاع نے آ کر گھیر لیا۔ یہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ محمد عاطف نامی یہ انسان سائیں بھولا کے نام سے اپنے گاؤں میں جانا جاتا تھا۔ دوستو، سبزی فروش اس آدمی کو بھولا اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت سادہ اور شریف صفت انسان تھا۔ واقعی سچ کہا جاتا ہے کہ آپ خالص، نیک اور شریف ہوں تو لوگ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، مگر کون جانتا تھا کہ سادہ، معصوم اور نیک شخص موت بھی اتنی ہی نیک پائے گا۔ دوستو، نماز روزے کا پابند نہیں تھا، مگر دل میں اللہ کی محبت لیے ہوئے تھا اور شریف النفس انسان تھا۔ زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ لاٹری کا ٹکٹ خرید کر لاتا تھا اور کبھی قرآن اندازی میں حصہ لیا کرتا تھا۔ اس نیک دل انسان نے نہ صرف انسانوں سے بھلائی کا عمل رکھا، بلکہ اس کی عادت تھی کہ وہ چرند پرند کو کھانا کھلاتا اور انہیں پانی پلایا کرتا تھا۔ اس کے گھر کی چھت پر کبوتروں اور مختلف پرندوں کے غول جمع رہتے تھے، جو اس نے کبھی پالے تو نہ تھے، مگر ان پرندوں کو بھی علم تھا کہ ان کا رزق خدا نے اس انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ جب لوگ اسے چھیڑتے کہ سنا ہے حج اور عمرے کا ارادہ کیے ہوئے ہو، تو وہ ہنس کر کہہ دیتا تھا حکم ہے اس سعادت کا، بس ٹکٹ ملنا باقی ہے۔ دوستو، وہ واقعی انسان دوست شخص تھا۔ بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا اور ان کے ساتھ کھیلتا کودتا بھی تھا۔ لوگ اس پر اس کا تمسخر اڑاتے تھے، مگر وہ کبھی بھی باز نہیں آیا تھا، کیونکہ شاید اس کا نیک دل نیکی جانتا تھا اور اس کا صلہ بھی۔ گاؤں میں ایک پروڈکٹ کے پروموشن کے لیے عمرے کی ٹکٹ کی قرعہ اندازی میں بھولے نے حصہ لیا ہوا تھا، اور اس بار اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ٹکٹ بھی بھیج دی اور اس نیک بندے کو ملاقات کے لیے کعبہ شریف کی دعوت دے دی۔ بھولا بھی جوش و خروش میں عمرے کی تیاری کرنے لگا۔ آخر اس کی سب سے بڑی حسرت پوری ہونے کو تھی۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کو خدا حافظ کیا اور گھر چھوڑنے سے پہلے چھت پر گیا، کبوتروں کو دانا ڈالنے اور ان سے کہنے لگا کہ ہاں ملیں گے، اللہ نے ملاقات کا ٹکٹ دیا ہے۔ بھولا تمام عمرے میں خدا سے گفت و شنید کرتا رہا۔ اس کے پیچھے گاؤں میں اس کا انتظار کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ ایک بوڑھی ماں تھی، وہ بھی پچھلے برس چل بسی۔ بس پھر اب وہ کعبے آ کر اور کیا خواہش کرتا۔ عمرہ اس نے کر لیا تھا، اور یہاں آنے میں جتنی اس کی پوری زندگی بھر کی رقم تھی وہ خرچ ہو چکی تھی، اور وہ اسی منزل کی جستجو میں رہا تھا۔
اپنی اس نیک منزل پر پہنچ کر اس نے خدا سے دعا کی، بلکہ یوں کہیے کہ ضد کی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا اور اسی در پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینا چاہتا ہے۔ آخری دن تھا کہ وہ اداس بھی تھا اور پر امید بھی۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی سب سنتا ہے۔ بولا، عصر کے وقت نماز میں کھڑا ہوا تو بھی خدا سے مسلسل یہی مانگتا رہا کہ اب وہ واپس نہیں جانا چاہتا، وہ یہیں پر سر بسجدہ رہنا چاہتا ہے۔ جب وہ سجدے میں گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حالت سجدہ میں ہی ہے اور ہل نہیں رہا۔ جب اسے ہلا جلا کر دیکھا گیا تو اندازہ ہوا کہ اس کی روح قفس نفسی سے آزاد ہو چکی ہے، پرواز کر چکی ہے، اور سجدے میں ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا کہ وہ حالت سجدہ میں ہی رہ گیا اور کبوتروں کا ایک غول اس کے گرد آ کر بیٹھ گیا۔ یہ واقعی ایک نیک موت اور موت بسعادت تھی جو بھولے کے نصیب میں آئی۔ اسی لیے کہتے ہیں دوستو کہ نیکی کی راہ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انسان کو اپنے دل میں ذکر الہی کو ہمیشہ آباد رکھنا چاہیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اور تمام مخلوق کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اللہ ہم سب کو ایمان کی موت دے، اس طرح کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز نے پہنچنا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دلوں کے لیے مصروفیات، ہر ایک کے دل میں تمنائیں اور سب کے لیے عزم و ارادہ پیدا کیا۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے اور جسے چاہے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سب پر بھاری ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَمَا تُشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی، چاہے وہ جبریل ہوں، میکائیل ہوں یا اسرافیل ہوں، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور تمام فرشتے لقمہ اجل بن جائیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کل من علیہا فان وَيُبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہے گی۔ موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کے ساتھ ہی دنیاوی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب۔ موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کا مکمل تسلط عیاں ہو جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اس کی جان، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔